اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. دس از فاروق جاوید فرام جے ایس ایسوسیٹس. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج کی اس ویڈیو میں ڈسکرائب کروں گا جو جاب لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مختلف سیکٹرز میں ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ کی جاب کرتے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، چاہے وہ انجینئرنگ سیکٹرز میں ہیں یا آئی ٹی کے شعبے میں ہیں. اکثر لوگ ان کی کالز آتی ہیں اور جو اکثر دیکھنے میں بھی آتا ہے، جس طرح اگر آپ 2 سے 3 سال پہلے کی بات دیکھیں کہ جس کی 1 لاکھ روپے تنخواہ تھی یا پے تھی تو وہ سروائیو کر رہا تھا، اس کے اندر اس کے خرچے وغیرہ. لیکن ابھی جو ریسنٹلی جس طرح انفلیشن بڑھی ہے، جس طرح ڈالر کا ریٹ اوپر گیا ہے، جس طرح آپ کی مہنگائی بڑھی ہے، تو 1 لاکھ روپیز کے اندر جو ہے نا اس کا جو ملازم پیشہ لوگ ہیں، جو جابینز لوگ ہیں، اس کا سروائیو کرنا مشکل ہے. تو کہاں پہ ان سے غلطی ہوتی ہے، کیسے جو ہے نا وہ اپنے جاب کے ساتھ جو ہے نا اور جو متبادل ذرائع ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بڑھا کے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا اپنے آپ کو سٹیبل کر سکتے ہیں. تو آج انشاءاللہ اس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے. ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ جتنی بھی انفارمیشن ہے ریلیٹڈ ٹو ریل اسٹیٹ اور بزنس آپ کو وہ اس پلیٹ فارم پہ مل سکے. میں جس سے آپ سے اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو فالو کیا ہو تو میں کافی عرصے سے مطلب ایک ہی بات کرتا ہوں کہ آپ اگر جاب کر رہے ہیں تو آپ کو سائڈ پہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ بزنس پلان یا آپ کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے کہ آپ جاب کے ساتھ آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کی انکم آ رہی ہو. تو اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. آپ اگر جو ہے نا وہ مختلف سٹاکس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس میں بھی آپ کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. آپ کو اگر آپ مختلف جو ہے نا وہ کسی سے شیئر پارٹنرشپ پہ کوئی آپ بزنس کرتے ہیں تو اس میں بھی فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن جو سب سے زیادہ لوگوں نے جو ارن کیا ہے، جو میں نے دیکھا ہے لیفٹ رائٹ، جن کی اچھی سیلریز تھیں، تو ان کو میں دیکھا ہے کہ وہ سیلریز میں جو ہے نا وہ سیلریز کے ساتھ ساتھ ریئل اسٹیٹ میں جو انہوں نے انویسٹمنٹ کیا ہے ان کو کافی زیادہ فائدہ ہوا ہے. آپ کو میں مثال دیتا ہوں. اگر آپ کی جو ہے نا وہ سیلری اگر اراؤنڈ 2 لاکھ سیلری ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس میں 50-60 thousand کسی اپارٹمنٹ کوئی بک کروا لیتے ہیں، اس کی آپ انسٹالمنٹ دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ جب آپ کا ایک اپارٹمنٹ کی قسطیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، جب آپ کو ایک پوزیشن مل جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو جو ہے نا 50 سے 80 thousand رینٹ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی 2 لاکھ تنخواہ تھی تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی 80 thousand جو ہے نا وہ آپ کی رینٹل ویلیو بھی آ رہی ہے. اور اگر آپ اس کو بھی اگر کمپاؤنڈنگ والی جو فارمولہ ہے کمپاؤنڈنگ، ٹھیک ہے، جو اس ٹائم جو ورلڈ ہے اس کے اوپر بھی کافی وہ اس چیز پہ حیران بھی ہے. جس طرح آئنسٹائن نے بھی کہا تھا کہ دنیا کا جو 7واں عجوبہ ہے وہ کمپاؤنڈنگ ہی ہے انویسٹمنٹ کی. کہ آپ 1 سال میں فرض کریں 1 لاکھ روپے آپ نے سبمٹ کیا تو وہ اگر آپ اسی ریشیو کے ساتھ اس کو انویسٹمنٹ کو ایڈ اپ کر کے تو آپ مزید کسی جگہ پہ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کا وہ کئی سالوں کے بعد آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کو بڑا پروفٹ مل جاتا ہے. تو اگر آپ وہ ریل اسٹیٹ پہ اپلائی کرتے ہیں، آپ کسی اپارٹمنٹ میں، کسی پراپرٹی میں، کسی انسٹالمنٹ میں کسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ 10-15 سال بعد آپ کے لیے آپ کو جاب جو ہے نا وہ اتنا آپ کو ریٹرن نہیں دے رہی ہوتی جب کہ آپ کے ساتھ جو ریل اسٹیٹ میں جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ آپ کو زیادہ پروفٹ دے رہی ہوتی ہے. تو میں مطلب آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ کی 1 لاکھ پے ہے تو آپ کو 20,000 30,000 جو ہے نا اماؤنٹ کسی پلاٹ میں، کسی اپارٹمنٹ کی جو ہے نا وہ انسٹالمنٹ میں اس ٹائم انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تاکہ آپ ایک ٹائم آئے کہ جب آپ ریٹائرمنٹ کے قریب ہوں، جب آپ کی جاب یا انفلیشن ریٹ بڑھ جائے، خدا نخواستہ اور معاملات ہو جائیں کہ کمپنی ڈیفالٹ ہو جاتی ہے، بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو آپ کے پاس اس کے پیرالل جو ہے نا وہ اس طرح کی اپرچونیٹیز ہوں کہ آپ سروائیو کر سکیں. یہ جو ٹائم چل رہا ہے اس میں سروائیول کا ٹائم ہے. بہت زیادہ جو کمپنیز ہیں، بہت ساری جو لوگ ہیں امپورٹ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ جو ملٹی نیشنل کمپنیز تھیں وہ اس ٹائم بند ہو چکی ہیں. آپ اگر دیکھیں تو آپ کی جو ہے نا بہت ساری گورنمنٹ جو فارمز تھیں وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہی ہیں. تو ان میں جن لوگوں نے اس کے پیرالل انویسٹمنٹس کی تھیں، جن لوگوں نے ایک پلان کے مطابق گئے تھے، تو الحمدللہ وہ آج بھی سروائیو کر رہے ہیں اور ساتھ میں چھوٹا موٹا بزنس بھی کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ صرف جاب کے اوپر جو ہے نا اکتفا کر رہے تھے اور بس سیونگ وغیرہ جو ریل اسٹیٹ میں یا کسی اور چیز میں جنہوں نے اس کے اوپر فوکس نہیں کیا تھا، تو وہ آج کافی مشکل میں ہے. تو آپ کے لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ کوئی بھی اچھا جو پروجیکٹ ہے کسی بھی اچھی سوسائٹی میں جس کا گراف اچھا ہو، جس کی ہسٹری اچھی ہو، ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا وہ شارٹ ٹرم چیزوں کو نہ دیکھیں. شارٹ ٹرم
اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو صرف جو ہے نا وہ صرف مایوسی کی باتیں نظر آئیں گی اگر آپ ان چیزوں کو لانگ ٹرم دیکھتے ہیں۔ آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہمارا آفس ہے B17 میں، ٹھیک ہے، اسلام آباد میں۔ تو یہاں پہ ہمارے کلائنٹ ہیں وہ US میں ہوتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا۔ تو انہوں نے بہت عرصہ پہلے 2 پلاٹ لیے تقریباً 16 لاکھ کے کنال کے، ٹھیک ہے، مطلب 2 کنال، مطلب 1 کنال 8 لاکھ روپے کے حساب سے انہوں نے پرچیز کیا۔ تو آج کی ڈیٹ میں اس ٹائم بھی تقریباً 2.5 کروڑ کا 1 کنال ہے، تو مطلب ٹوٹل اس کو 5 کروڑ کی جو ہے نا اس کی مالیت ہے۔ ٹوٹل انہوں نے 20 سے 25 سال پہلے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی تھی۔ تو لانگ ٹرم چیزوں کو آپ لے کے چلیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی جو ہے نا وہ کس طرح جو ہے نا وہ ایسیٹس میں بھی آپ کی جاب مطلب اکنامک جو فریڈم ہے وہ چیز آپ کو نظر آئے گی۔ صرف آپ جاب کے اوپر ریلائی نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ آپ کو وہ جو ایسیٹس ہے جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوگی وہی آپ کو اتنا سپورٹ دے رہی ہوگی کہ آپ کو جاب جو ہے نا وہ آپ کو لائٹ نظر آئے گی، اور جو اپنے ایسیٹس ہیں وہ زیادہ نظر آئیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جاب کے ساتھ جو پیرالل ہے وہ کون سی چیزوں میں انویسٹ کرنا چاہیے اور کس طرح چیزوں کو لے کے جانا چاہیے، تو اس حوالے سے میری ویڈیو تھی۔ میں امید کروں گا آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔